أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. ولا تطع، اے نبی جی آپ اس آدمی کی بات مت مانیے، کل حلاف، جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، مہین، ذلیل ہے، بے قدرہ ہے، ہماز، جو بہت طعنے دینے والا ہے، مشاء بنمیم، چغلی کرتا پھرتا ہے، ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، مناع للخیر، بھلائی کے کاموں سے، بھلائی کی باتوں سے روکتا ہے، آڑے آتا ہے، معتدن، حد سے بڑھتا ہے، اثیم، اور گنہگار بھی ہے، عتل، بہت اجڑ ہے، جاہل پنے جیسا کام کرتا ہے، بعد ذالک زنیم، ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ یہ حرام زادہ بھی ہے. اور یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ ان کان ذا مال و بنین، کہ اس کو یہ سارا نشہ مال اور اولاد کا ہے. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں سنائی جاتی ہے، قال، تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو من گھڑت بنائی ہوئی کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کے ناک پر داغ لگا دیں گے. یہ سورہ قلم ہے. سورہ قلم کی 10ویں نمبر سے لے کر 16 نمبر تک آیتیں پڑھی گئی. اس میں ایک شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جیسا کہ شروع سورت سے ہم ایک بات پڑھتے آئے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو دین کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، شرک سے منع کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا سخت لفظ کہا. تو اس کو 4 دلیلوں سے سمجھایا گیا کہ بھئی آپ کسی بھی طرح مجنون، دیوانے نہیں ہیں. صحیح دیوانہ کون ہے اور اچھا آدمی کون ہے بہت جلد پتہ چل جائے گا. پھر اس کے بعد کہی کہ یہ جو پوری جماعت آئی تھی اور پوری جماعت یہ جو باتیں کرتی ہے، ان کی بات مت مانو. یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بھی بے دین بنا دے، تم نرم پڑ جاؤ، یہ بھی نرم پڑ جائیں گے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم آج بھی اگر مورتی پوجا کرنے لگے تو ان کو کوئی جھگڑا نہیں ہمارے سے، ہمارے دھندوں سے کوئی لینا دینا نہیں. اصل تو اسلام سے الرجی ہے، اللہ کے نام سے الرجی ہے. تو اسی جماعت میں ایک آدمی تھا، وہ بھی کہتا تھا کہ یہ مجنون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی 9-10 بری عادتیں تھیں وہ بتائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جس میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، خاص طور پہ دین کے معاملے میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مجھے اور آپ کو بھی یہ بات کہی گئی. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ کل حلاف. اس آدمی میں ایک بات تھی کہ قسمیں بہت کھاتا تھا. دیکھو قسم کے بارے میں اس سے پہلے بھی بات کہی گئی تھی. قسم اولاً تو کھانی نہیں چاہیے، بغیر قسم کے ہمارا کام چل جاتا ہو چلا رہے، لیکن ہم کسی جگہ حق پر ہے
اور سامنے والا ایسا ہے کہ قسم کے بغیر ماننے گا نہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کے نام کی اور اللہ کے صفات کی قسم کھا سکتے ہیں کہ آسمان کے رب کی قسم، زمین کے مالک کی قسم، اللہ کی قسم، میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ وہ بھی کب؟ جب ہم سچے ہو اور اس کے بغیر ہمارا کام نہ نکلتا ہو۔ باقی ماں کی قسم نہیں کھا سکتے، باپ کی قسم نہیں کھا سکتے، تیری قسم، روزی کی قسم، یہ سب آتا ہی نہیں قسم میں۔ اور پھر بات بات میں جو لوگ قسم کھاتے ہیں، 5 روپے کی سبزی بیچنے ہیں اس میں بھی قسم، 4 روپے کے مجھے پڑے قسم سے کہہ رہا ہوں۔ یا دودھ بیچنے والا ایسا کر رہا ہے، یا کوئی بھی دھندے والا 1 روپیہ کمانے کے لیے قسم کھا رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لینا ہوگا تو لے گا۔ اس لیے قسم کی جو عادت بناتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اتنی عادت بناتے ہیں کہ گھر میں چھوٹے بچے بھی پھر ابا کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہے کہ میرا ابا ہر بات قسم کھا کے کہتا ہے، تو وہ بھی قسم کھا کے کہتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو قسمیں نہیں کھانی، اور بہت زیادہ قسمیں کھاتے تو لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں نا۔ ایک آدمی بالکل قسم نہیں کھاتا اور کبھی قسم کھاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں نہیں بات میں سچا ہے اس لیے قسم کھا رہا ہے۔ اور جو ہر بات میں آج تو قسم سے گھر میں دال چاول پکائے، اللہ بھائی کیا قسم سے پکائے تو کھا لے، تو ایسے آدمی کی قسم کی ویلیو نہیں رہتی۔ اسی لیے آگے فرمایا مہین، بہت قسمیں کھاتا ہے، جہاں دیکھو وہاں اب اس کی کوئی قدر نہیں۔ معاشرے میں سب سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی قسم کھا لیں، آسمان زمین اور اللہ کے 99 صفات کی بھی قسم کھا لیں تو اس کی بات کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مہین، اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی، ذلیل ہو جاتا ہے، اس کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بات، خصوصاً دین کے معاملے، جو اللہ کا نام جہاں وہاں لیتا رہتا ہو خواہ خواہ، تو اس کا کیا بھروسہ کہ ہم اس کی بات مانیں۔ یہ بات ہے اصل میں قسم بار بار کھانا اللہ کی، یہ کیا ہے کہ اللہ کے نام کی عظمت کو دل میں کم کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے، کیسے مسلمان ہمارے محدثین جو گزرے، حدیث بیان کرنے والے، ان کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں، اس میں ایک قصہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو حدیث کی تلاش تھی، ایک حدیث، اس کو پتہ چلا کہ یہاں سے اتنے کلومیٹر دور وہ آدمی رہتا ہے، اس کے پاس حدیث لینی ہے۔ حدیث لینے گئے وہ سفر کر کے، اور وہ جو جن کے پاس حدیث لینے گئے تھے، سننے پڑھنے گئے تھے، ان کے وہاں بکری بھی تھی۔ اب ان کی بکری دور تھی، تو بکری کو یوں کر کے بلا رہے تھے، کیوں کر کے یوں کر کے بلا رہے تھے کہ لے 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 لے، یوں کر کے بلا رہے تھے، اور کھولے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ جو آدمی سفر کر کے گیا تھا، اس نے دیکھا کہ یار اس کے دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بکری کو بلا رہا ہے، تو کہا کہ جب یہ شخص بے زبان جانور کو، بے سمجھ جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، تو اس کے پاس حدیث سچی ہے جھوٹی کیا پتا۔ حدیث لیے بغیر وہاں سے واپس آ گئے۔ ہمارے پاس جو حدیث کی باتیں پہنچی ہے وہ اتنے جانچ پڑتال کے بعد آئی ہے۔ میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دین کی بات کوئی بھی کہ کوئی بھی یوٹیوب پر آ گیا، اے بہت اچھے دار بیان کرتا ہے، سن لیا، نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں تو کہا گیا مسائل والا علم کس سے سیکھنا ہے؟ معتبر علماء سے، گوگل سے نہیں، معتبر علماء سے، علماء بھی نہیں، معتبر علماء۔ ورنہ آج کل تو ہوتا کیا ہے کہ دشمنوں کی سازش کی وجہ سے جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں وہاں ایک آدمی ٹوپی جبے میں آ جاتا ہے اور کچھ صورتیں برتے، کبھی قادیانی ہوتا ہے، وہ کبھی یہودی ہوتا ہے، اور لوگوں کو، دیہات والوں کو کیا تنخواہ نہ دیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی تنخواہ بنخواہ نہیں چاہیے، مجھے تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی بستی میں بہت بے دینی ہے، تو میرے دل سے نہیں رہا گیا، اس لیے میں تمہارے وہاں آیا، مجھے تمہارا کھانا بھی نہیں کھانا ہے، میں پکا کے کھاؤں گا، ایسا کہتا ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کیا پھر کہ چلو بھائی 100 روپے دینے پڑتے تو بھی نہیں دینے پڑیں گے، اور وہ روزانہ باری رہتی تھی کھانے کی، امام صاحب کے بھیجنے کی، وہ بھی نہیں، مسئلہ نہیں، اور چھوکروں کو مفت پڑھائیں گے، بھروسہ کر لیتے۔ پھر وہ تھوڑے دن میں 4 آدمیوں سے دوستی کر لیتا ہے،
بڑے جو ماتھے ہے پھر اپنا کام شروع کرتا ہے، پھر وہاں تشکیل کرتا ہے بچوں کی، اور ایسے بچوں کو اپنے قادیانی مدرسے میں بھیجتا ہے، دوسرے خیال کے مدرسے میں، پھر وہ بچے تیار کر کے 10 سال میں پھر وہ بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، پھر وہی بچے وہ گاؤں ہینڈل کرتے ہیں، پورا گاؤں قادیانی بناتا ہے۔ تو اس لیے دین کی باتیں معتبر علماء سے، اور یہ ایسا نہیں ہے، کئی واقعات ایسے سامنے آئے، ہم لوگ بہت بھولے بھالے رہتے ہیں، بھولے بھالے رہنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن آدمی چوکس ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ بہت چوکس ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد دوسری جگہ دھوکہ نہیں کھاتا ہے وہ، مومن اس کو کہتے ہیں۔ مولانا سجاد صاحب کہتے ہیں کہ میرا سفر ہوا برطانیہ کا، غالباً کہاں کا، تو کہتے ہیں کہ مجھے وہاں کے لوگ، کچھ لوگ تھے غیر مسلم، جن کی دعوت پر ایک سیکریٹ جگہ پر لے گئے جو علاقے سے بہت دور، اور وہاں دیکھا تو مسجد جیسا تھا، اور مولانا جیسے لوگ، ٹوپی جبہ امامہ، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہے، عربی پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، تفسیر پڑھ رہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ سب یہودی اور عیسائی ہے، اور یہ سب قرآن اور حدیث اس لیے سیکھ رہے تاکہ مسلم ملکوں میں جا کے، سمجھ گئے نا کیا کرنا ہے۔ آج مسلم ملکوں کی جو حالت ہے وہ ایسے نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اس میں ایک بات یہ بھی ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ کوئی بھی آ جا، مول صاحب بہت اچھے مول صاحب، معتبر علماء، کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ مسائل والا علم اپنے مسلک کے معتبر علماء سے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اچھے علماء سے رہا نے وہ سیدھی راہ پر رہے گا، چونکہ وہ بار بار اس کو ٹوکیں گے، یہ بھی پوچھتا رہے گا، چونکہ دوستی ہو جائے گی تو دوست سے پوچھنے میں پریشانی نہیں ہوتی، دوستی ہو جاتی ہے تو پوچھنے میں آدمی کلوز ہو کے پوچھ لیتا ہے، تو یہاں مسئلہ ہے کلوز، تو معتبر علماء سے، اور فضائل والا علم فضائل کی معتبر کتابوں سے، ہمیں تو یہی راستہ بتایا گیا، سیدھا اور آسان راستہ، اور معتبر علماء ہر جگہ ہے۔ اور ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ ہم گجرات، پھر گجرات میں بھروچ علاقہ جو پورے گجرات میں یوں کہا جاوے مدرسوں کا مرکز ہے، اور پھر ہم ہاسوٹ میں اللہ نے ہمیں پورا مدرسہ دے دیا، اس لیے ہمیں تو گوگل تو چاہیے نہیں، 2 منٹ نکالو، 5 منٹ نکالو، مجھے امید ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت مدرسے میں آئے گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اللہ حل کروا دے گا۔ اور اب تو الحمدللہ آپ کی مسجد میں ایک مفتی بن رہے، ایک بن چکے ہیں، اللہ کا فضل۔ تو ہم اپنے علماء سے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، تو ہمیں اپنے علماء سے مربوط رہنا بہت ضروری ہے۔ تو حلاف مہین، تو قسمیں کھانے والے کا بھی اعتبار نہیں، ذلیل کا بھی اعتبار نہیں۔ حماس کس کو کہتے ہیں؟ تانے دینے والا۔ تانے الگ الگ ہوتے ہیں، زبان سے بھی دیے جاتے ہیں، زبان سے تو دیتے سب کو معلوم ہے، کسی کا کوئی بدنی عیب ہے اس پر تانا دیتے، کسی کا دھندا ایسا ہے اس پر تانا دیتے، کوئی بیچارہ کسی کام میں ملوث ہے اس پر تانا دیتے ہیں، کبھی آنکھوں سے بھی تانے دیتے، اشاروں میں مجلس لگتی ہے تو 2 آدمی اشاروں میں کہتا جی وہ آیا، یہ بھی تانا ہے اشاروں سے۔ اور جن کو لکھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ سوشل میڈیا پر یا اس کے بغیر کسی مضمون میں، لٹریچر میں تانے دیتے ہیں۔ تو ہر قسم کا تانا دینے والا ہے۔ جب وہ تانے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صدیق اور لعنت کیسے جمع ہو گئے؟ مومن تو لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا ہے، مومن کی شان لعن تان کرنا نہیں۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی، استاد ہو تو بچوں کو پڑھانے میں تانے نہ دے، ہم باپ ہیں تو اپنے بچوں کو ان کی برائیوں پر تانے نہ دے، تربیت کریں۔ تانے سے بچہ سدھرنے والا نہیں، اس کو پیار محبت سے صحیح گائیڈ لائن میں، دوست ہے، دوست تانے سے نہیں سدھرے گا۔ تانے میں کیا ایک ضد جیسا آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ریئیکشن ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہو، مجھے آپ تانا دیں گے تو مجھے بھی ہوگا، میں بھی انسان، میں آپ کو دوں گا تو آپ کو بھی ہوگا۔
یہ ریئیکشن ہونا ہی ہونا ہے. تو اس لیے تانے دینے والے کی بھی کوئی بات نہیں. مشائم بنمیم، یہ بہت ڈینجر چیز. چغلی، اس کی ادھر اور اس کی ادھر، اور پھر پکچر دیکھنے کا لڑا کے. لڑکی سسرال سے ڈیلیوری کے لیے اپنے پیئر میں آئی ہے، اور دوسری بہو ساس کے کان میں کچھ اور ادھر اس کی جو جیٹھانی دیرانی اس کو کچھ. تیرے جانے کے بعد تو وہ ساس ہے نا ایسا کہتی تھی کہ وہ تو لولی لنگڑی کچھ کام نہیں کرتی، اور اس کے کان میں کیا کہتی، وہ ایسا کہہ رہی تھی. سمجھ پڑی؟ یہ جہاں گھر میں ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے، چاپلوس بننے کے لیے اور بہت اچھا بننے کے لیے. لیکن یاد رہے جس کو ہم کہتے ہیں نا چاپلوسی کرتے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ جب یہ اس کی چاپلوسی کر سکتا ہے تو دال میں کالا ہے، میرا بھی کسی دن بیڑا گھر کا کر دے گا یہ. اس لیے پھر خود بخود اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں عورتوں میں بھی بہت مسئلہ، مردوں میں بھی بہت مسئلہ، بچوں میں بھی بہت مسئلہ. چغلی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو ایسوں کی بات. مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا. ہمیشہ کوشش کرنے کی کہ ہم خیر کی چابی بنے، خیر کا ذریعہ بنے. دعا منگوائی گئی، اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر، یہ اللہ مجھے بھلائی کی چابی بنا. مغلاقا للشر، برائی کا تالا بنا. اللہ مجھے اور آپ کو برائی کا تالا بنا دے، اور خیر کی چابی کہ جہاں دیکھے وہاں خیر ہی کھولتے رہے، خیر ہی کھولتے رہے. گھر میں جاوے تو خیر، مدرسے میں جاوے تو خیر، کاروبار پر جاوے تو خیر، دوستوں میں جاوے تو خیر، ٹریولنگ میں جاوے تو خیر، جہاں بھی جاوے خیر ہی خیر. بھلائی والے بنے، بھلائی کو روکنے والے نہ بنے. بھلائی کو روکنے بہت ساری شکل. مثلا کسی عہدے پر ہے اور ایک خیر کا کام چل رہا ہے، آڑے بن کے بند کروا دیا. ارے بات سمجھا؟ کہیں کوئی آدمی اچھی جگہ کسی یتیم تھا تو اس کی پڑھائی کے لیے پیسے دے رہا تھا کوئی آدمی، اسکول کی پڑھائی، مدرسے کی، تو اس کو چڑھا دیا کہ یتیموں کو تو ایسے ہی بگڑتے ہیں، پیسوں سے پلتے ہیں، تو بند کروا دیا. کوئی بیوہ کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس کو کیٹ دے رہے تھے مہینے مہینے، اس نے جا کے کانا پھوسی کر دی کہ تمہارے پیسوں سے تو وہ ٹی وی خریدتے اور موبائل میں کیا کیا دیکھتے ہیں. آپ نہیں دے سکتے مت دو، جو دے رہا ہے اس کو کیوں منع کر رہے ہیں؟ ہاں واقعی میں غلط استعمال ہو رہا ہے واقعی میں، تو اس کو سمجھایا جائے کہ آپ کو پیسے اس لیے دیے جا رہے ہیں، بند کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر سمجھانے کے بعد نہ قابو میں آئے تو بات الگ ہے. لیکن ایسے ہی بس دیکھا نہیں جا رہا ہے، یہ میرے پڑوس میں اس کا کمانے والا کوئی نہیں، پھر بھی اچھا کھا رہی ہے، کوئی بیوہ ہے دیکھو نے، اچھا کھانے سے اس کی زندگی کیا اچھی ہو جائے گی؟ اس کے سر پر کوئی نہیں ہے. تو جلن مناع لل، پیسوں کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں. ایک آدمی بیچارہ اچھے کپڑے پہنا، جماعت میں جا کے آیا، چلے میں اثر ہوا، داڑھی رکھی، نماز کی پابندی کر رہا ہے. اب تانے دینا شروع کیا کہ اب یہ بیوی کا بھی نہیں اور چھوکرے کا بھی نہیں، مسجد کا ہو گیا. بھائی اگر وہ جماعت میں آ کے خالی مسجد ہی میں بیٹھا رہتا ہے تو ہم سمجھائیں گے اس کو کہ یہ بھی دین کا کام ہے کہ بھائی بیوی کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال. تانے سے اب خیر، اب اس کو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ دیکھو یہ جماعت میں بگڑ گیا، کیا کہتے ہیں، بگڑ گیا، کہ پہلے بیوی کے ساتھ اچھا رہتا تھا اب تو مسجد میں بھی اعتکاف کرتا ہے. یہ اس کو سمجھائیں گے کہ مسجد کا دین الگ، بیوی کا دین الگ، بچوں کا دین الگ، کمانے کا دین الگ، اور سارے دین اپنے. تو اس کے لیے نظام. اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے ہمیں کہ کسی بھی بھلائی کے کام سے، مثلا سمجھو کہ یہ تفسیر چل رہی، اب میری کسی بات سے ہمارے ہنین کو تکلیف ہو گئی مثلا، اب اس کا علاج کیا ہے کہ بھئی وہ مجھے کہے یا یہاں کے بڑے آدمی کو کہے کہ ذرا مولوی صاحب کو کہنے کہ تھوڑا بولنے میں تھوڑا ایسا کرے، ٹھیک ہے اس کو صحیح کر لیں گے. لیکن یہ مولوی صاحب تو ایسا آ کے بولتے، بند کروا دیا، 25 آدمی سنتے،
یہ مثال دے رہا ہوں، 25 آدمی سنتے نقصان کس کا ہو، ایک بات سے تکلیف تھی وہ تکلیف دور کی جاوے، تھوڑا ہوا ہے تو علاج کرے، پیر کاٹنے کا، کینسر نہیں ہوا ابھی یہ پیرس کاٹنا پڑے، تو مناع للخیر، ہم خیر کے روکنے والے نہ بنے۔ تو یہ تو 4 صفت ہوئی، قسمیں کھانا، ذلیل ہونا، طعنے دینا اور چغلی کرنا اور مناع خیر۔ ابھی اور بھی ہے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے لے لیں گے۔ اللہ ہمیں، یہ ہے کافر کی صفت ہے، لیکن قرآن قصے کی کتاب نہیں، قرآن نے سنایا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں، اور ایسے آدمیوں کی باتیں دین کے کاموں میں معتبر نہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اور ایسے چیز والے ہو ان کو کوشش کرنی ہے کہ سدھرے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے دین کی فکر رکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کی توفیق عطا فرماوے، اچھی صفات سے مالا مال فرماوے، بری صفات سے بچاوے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم